بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم مسجد نبوی شریف کے قبلے کی جانب 5 نمبر گیٹ کے سامنے معرض عمارت المسجد النبوی اس میوزیم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسجد نبوی شریف کی 1400 سالہ تاریخ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک مسجد نبوی شریف میں کتنی مرتبہ توسیع ہوئی اور کس بادشاہ نے کس انداز سے مسجد نبوی کو تعمیر کروایا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی شریف یوں ہوا کرتی تھی جیسا کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ ترکوں نے اس حصے کی نشاندہی کے لیے ستونوں پر حد المسجد النبی علیہ السلام جگہ جگہ لکھوایا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی دوسری مرتبہ توسیع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، یعنی 17 ہجری میں، اور قبلے کی جانب تھوڑا سا اضافہ کر لیا گیا۔ اس وقت مسجد کا یہ انداز تھا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ توسیع حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، یعنی 29 ہجری میں۔ انہوں نے بھی قبلے کی طرف سے مسجد کو تھوڑا بڑھا لیا، اور اب مسجد میں خاص کام یہ کیا کہ مسجد کچی اینٹوں کی بجائے پکی اینٹوں کی بنا دی گئی۔ یہ خاص کام ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک کے زمانے میں 88 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی شریف کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کی دو باتیں بہت خاص ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد کے چاروں کونوں پہ مینار بنائے گئے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے، اور دوسرا خاص کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حجرات کو مسجد میں شامل کر لیا گیا، جبکہ اس سے پہلے حجرے مسجد سے باہر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دو خاص تبدیلیاں کی گئیں مسجد نبوی شریف میں۔ پھر اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے 161 ہجری میں، جبکہ عباسی دور خلافت میں مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا گیا، اور اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی گئی، بس یہ کہ مسجد کا رقبہ تھوڑا پہلے سے بڑا ہو گیا۔ یہ اسی تعمیر کا ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ عباسی دور حکومت میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی۔ پھر اس کے بعد 886 ہجری میں سلطان اشرف قاتبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی شریف کی بہت بڑی تعمیر کروائی، اور پہلی دفعہ مسجد کی چھت کے اوپر گنبد بنایا گیا۔ یہ وہی گنبد ہے جو ہمیں سبز رنگ میں نظر آتا ہے، جس کو گنبد خضراء کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ مسجد کے اوپر گنبد انہوں نے بنوایا تھا۔ پھر اس کے بعد سلطان عبد المجید یعنی ترکوں کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی گئی 1265 ہجری سے لے کے 1277 ہجری تک، اور اس وقت کا یہ ماڈل آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور مسجد کے یہاں پہ آپ دیکھیں 5 مینار ہیں، 4 تو مینار کونوں پر ہیں، اور ایک مینار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر رکھا گیا تھا۔ تو ترکوں کے دور حکومت میں مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر کی گئی، اس میں درمیان میں صحن تھا جو کہ کچا تھا، اور اس کے بعد آگے والا حصہ چھتا ہوا آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور انہوں نے اشرف قاتبی رحمۃ اللہ علیہ کے گنبد کو سبز رنگ کر دیا۔ بس یہ تبدیلی یہاں پہ کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سعودی دور حکومت میں ہونے والی مختلف توسیعات کی طرف۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی سعودی توسیع ہے جو ملک سعود رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی تھی۔ ان کے نام کی تختی آج بھی چھتریوں والے صحن کے دائیں طرف آپ کو نظر آئے گی، اور یہ چھتریوں والے 2 صحن گویا کہ ان کے زمانے میں بنائے گئے تھے۔ یہ تعمیر تقریباً 1950 میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ملک فیصل کے زمانے میں مسجد کی کوئی خاص تعمیر تو نہیں ہوئی، البتہ نمازیوں کا رش جب بہت بڑھنے لگا، خاص طور پہ رمضان المبارک اور حج کے دنوں میں، تو انہوں نے مسجد کی مغربی جانب بہت بڑے شیڈ لگا دیے، جس کو توسیع الساحات الغربیہ کہا جاتا ہے۔ تو مغربی جانب انہوں نے لوگوں کے دھوپ سے بچاؤ کے لیے اس طرح کے شیڈ لگا دیے تاکہ لوگ گرمی اور دھوپ کے وقت بھی آسانی کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی عبادت اور نمازیں ادا کر سکیں۔ اور یہ اتنا وسیع میدان تھا کہ یہاں پر ایک وقت میں 80,000 لوگ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے تھے۔ اور یہ مسجد نبوی شریف کی مغربی جانب تھے، جس طرف باب السلام یا باب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ کام شروع تو ملک فیصل نے کروایا تھا، لیکن اس کام کی تکمیل ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف کی 1400 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی توسیع یہ ملک فہد کے زمانے میں ہوئی۔ 1984 میں کام شروع ہوا، اور 1992 میں یعنی 8 سال کے اندر مکمل ہوا۔ اور یہ توسیع اتنی بڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پورا مدینہ شہر اس توسیع کے اندر آ گیا، اور اب تک کی یہ مسجد نبوی شریف کی سب سے بڑی توسیع ہے
جس کے اندر ٹوٹل 10 مینار ہیں۔ 2 مینار پرانے ترکی حصے میں ہیں جن کا سائز اور ان کا ڈیزائن باقی سب میناروں سے مختلف ہیں، البتہ باقی 8 مینار ایک جیسے ہیں۔ اور اس توسیع میں آپ دیکھیں خاص کام یہ کیا گیا کہ مسجد کے اوپر ایسے گنبد بنائے گئے جو متحرک ہیں، یعنی بوقت ضرورت ان کو کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ ایسے 27 گنبد ہیں جو متحرک ہیں۔ اس کے علاوہ باب ملک فہد کے اوپر 7 گنبد اور بنوائے گئے جو کہ مین گیٹ کی نشاندہی کرتے ہیں، اگرچہ وہ متحرک نہیں ہیں لیکن ان کا سائز بھی کافی بڑا ہے۔ پھر ملک عبداللہ کے زمانے میں مسجد نبوی کی تو کوئی تعمیر نہیں ہو سکی، البتہ انہوں نے مسجد کے باہر جو صحن تھا وہاں پہ چھتریاں لگا دیں تاکہ لوگ وہاں بھی نماز سہولت سے ادا کر سکیں۔ یہ آج سے 100 سال پہلے یعنی آل سعود کی حکومت سے پہلے مدینہ شہر کیسا تھا اس کو دکھایا گیا ہے۔ درمیان میں مسجد نبوی شریف ہے اور اس کے ارد گرد چاروں طرف مکانات اور گھر بنے ہوئے ہیں۔ تو آج سے 100 سال پہلے مدینہ شہر کا یہ منظر ہوتا تھا کہ درمیان میں مسجد نبوی شریف اور چاروں طرف مکانات ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو حجرہ مبارکہ کے اندر کی اصل تصویریں یہاں پہ دکھائی گئی ہیں کہ جالیوں کے اندر حجرہ مبارک کی دیوار اور اس کا پردہ کیسے نظر آتا ہے۔ یہ جالیاں آج سے تقریباً 550 سال پہلے اشرف قاتبی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ مبارک کے ارد گرد تعمیر کروائی تھیں اور اس کے اوپر مختلف قرآنی آیات اور کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے اس میوزیم کے سب سے خاص حصے میں جہاں پر سلطان اشرف قاتبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا بنایا ہوا منبر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ اس میوزیم کی سب سے خاص چیز ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج سے تقریباً 560 سال پہلے سلطان اشرف قاتبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی شریف کے لیے سفید ماربل کا ایک منبر تیار کروایا تھا۔ یہ منبر 110 سال مسجد نبوی شریف میں رہا، جمعہ اور عیدین کے خطبے اسی سے ادا کیے جاتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد یہ منبر مسجد قباء میں منتقل کر دیا گیا اور 400 سال تک پھر یہ مسجد قباء میں رہا۔ اب یہ منبر تقریباً 40 سال سے میوزیم کے اندر انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ پرانے برتن ہیں جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے مسجد نبوی شریف کے خدام آنے والے حجاج اور زائرین کو پانی پلانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ایک صراحی ہے اس زمانے کی جس میں پانی ڈال کے لوگوں کو پلایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ سٹینڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لائٹ یا دیا وغیرہ جلایا جاتا تھا مسجد نبوی شریف کے اندر، اور اس کے اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی لائٹ یا دیا وغیرہ جلایا جاتا تھا مسجد نبوی شریف کو روشن کرنے کے لیے۔ یہ بھی اسی کا سٹینڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ دیکھیں تو یہ مبخرہ ہے جس میں عود ڈال کے اس کی دھونی مسجد نبوی شریف کو دی جاتی تھی۔ اس کو عربی زبان میں مبخرہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر نیچے کوئلہ رکھتے ہیں اور اوپر عود کی لکڑیاں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ جلتی ہیں تو مسجد کے اندر خوشبو پھیل جاتی ہے، اور مسجد کے اندر خوشبو کا استعمال کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک سٹینڈ ہے جس کے اندر دیے رکھے جاتے تھے اور مسجد کو روشن کیا جاتا تھا۔ یہ ایک لالٹین کی طرح کام کرتا تھا یہ سٹینڈ، اس کے اوپر دیا رکھ کے پکڑتے تھے اور پھر رات کو مسجد نبوی شریف کے پہرے دار یا چوکی دار وہ مسجد کے چاروں طرف چکر لگاتے تھے۔ اس کے علاوہ روضہ مبارک کی جالیوں کا ایک پرانا تالا وہ بھی یہاں پہ انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے، اور بھی کچھ چیزیں یہاں پہ ہیں۔ البتہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف سٹینڈ ہیں جو دیا وغیرہ جلانے کے لیے یا رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہ مختلف برتن ہیں، صراحی ہے جس سے حجاج کو پانی پلایا جاتا تھا۔ تو یہ چند نوادرات اور پرانی چیزیں یہاں پہ انہوں نے محفوظ کر کے رکھی ہیں جو اس زمانے میں مسجد کے اندر استعمال ہوتی تھیں۔